السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان سورہ بقرہ کا شان نزول۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطیب بیشتر مشرکین عرب سے تھے، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ ہجرت کے بعد یہودیوں کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم و طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہیں تھے، جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہب کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء، سردار، عوام سب کے اخلاقی اور عملی حالات بگڑ گئے تھے۔ اپنے اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہوتا آ رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتاتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے؟ ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصول ہدایات دینے شروع کیے اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ سورہ بقرہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ منافقین کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے پرحق ہونے کے تو حق میں تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینہ میں اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافقین بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے۔ بعد میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اس قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل سورت ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔
اس صورت کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت و رہنمائی کا بیان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اس کی دو اہم شاخیں یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو دی گئی تھی۔ اس ہدایت کے ساتھ اس بات کی تفصیل ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کیا۔ ان اجزاء سے پہلے ایک تمہید ہے جو آیت نمبر 1 تا 39 پر مشتمل ہے۔ اس تمہید میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات، اس ہدایت پر مخاطبین کا رد عمل اور ہدایت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کا بیان ہے جس کے تحت یہ دنیا بسا کر انسانوں کو اختیار و آزادی کی نعمت عطا کی گئی۔ سورہ بقرہ کے 3 حصے ہیں۔ تمہید کے بعد سورت کا پہلا جز شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 40 سے 121 تک پھیلا ہوا ہے۔ اس حصے میں یہ بیان ہوا ہے کہ نزول قرآن سے قبل جب یہود کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، ان کا رویہ کیا رہا ہے، وہ کیا خرابیاں تھیں جن کا ان میں ظہور ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ انہیں منصب امامت سے معزول کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل کو اس منصب پر فائز کر دیا جائے۔ اس چیز کا بیان سورت کے دوسرے حصے میں کیا گیا ہے جو آیت نمبر 122 سے 162 تک ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بعد اب ایک نئی امت کو اٹھایا جا رہا ہے۔ منصب امامت میں اس تبدیلی کی علامت تحویل قبلہ ہے، یعنی بیت المقدس کی جگہ اب بیت اللہ کو تا قیامت اہل ایمان کا قبلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ منصب پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے پاس تھا اور اب بھی انہی کے پاس ہے۔ پہلے ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس منصب پر فائز تھی اور اب ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس منصب پر فائز ہو رہی ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 163 سے 283 تک ہے۔ اس حصے کا موضوع نئی امت کی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ اس حصے میں اس نئی ہدایت الہی یعنی اس شریعت کا بیان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ نازل ہو رہی تھی۔ ہر جگہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے تقویٰ یعنی خدا خوفی کی وہ نفسیات لازمی ہے جو یہود میں سے ختم ہو چکی ہے۔ سورہ بقرہ کا اختتام آیت نمبر 284 تا 286 ایک عظیم دعا پر ہوتا ہے۔ یہ دعا ان عظیم ذمہ داریوں کا بیان بھی ہے جو نئی امت پر ڈالی گئی ہیں اور اس بات کی درخواست بھی ہے کہ پروردگار ان بھاری ذمہ داریوں کو اٹھانا نئی امت پر آسان کر دے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا شان نزول اور مرکزی موضوع کے بارے میں پڑھا ہے اور سورہ بقرہ کا تعارف اور سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔